الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ہم نے کون کون سے مالوں پر دینی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سونا اور چاندی کسی بھی کنڈیشن میں ہو، چاہے وہ زیور بنائے گئے ہوں یا اس کو میٹل کی صورت میں سنبھال کے رکھا گیا ہو، بیچنے کے لیے رکھا گیا ہو یا اپنے استعمال کے لیے اپنے برتنے کے لیے رکھا گیا ہو، کسی بھی کنڈیشن میں ہوں گے سونا چاندی روپیہ پیسہ جو کہ ضرورت سے زائد ہیں، تو ان پہ ہر صورت میں زکوٰۃ بنے گی۔ باقی رہ گیا جو سامان وغیرہ ہوتا ہے، جو مال ہوتا ہے، جیسے ہم نے گھر خریدا ہے، ہم نے گاڑی خریدی ہے، ہم نے جو ہے وہ کوئی کھانے پینے کی اشیاء خریدی ہیں، گھی تیل وغیرہ، تو ان سب چیزوں میں جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیت تجارت تھی یا نہیں، بیچنے کی نیت تھی یا نہیں۔ اگر آپ نے کوئی پلاٹ خریدا ہے، کوئی زمین خریدی ہے، کوئی گاڑی خریدی ہے اور نیت یہ ہے کہ میں اسے اچھے داموں بیچ دوں گا، کوئی اچھی صورت میں نکال دوں گا، تو اب یہ مال تجارت میں شمار ہوگا اور اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ ہاں اگر یوں نیت ہے کہ اگر اچھے دام مل گئے تو بیچ دوں گا، ورنہ اپنے کام میں آئے گی، کبھی نہ کبھی آگے چل کے بچوں کے کام آ جائے گا یہ پلاٹ، بچے جو ہے اس پر کوئی گھر ور بنا لیں گے، تو اس نیت میں یہ مال تجارت نہیں بنے گا۔ یا پھر ایک صورت یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں سے پیسہ نکال کے، یا ہمارا کاروبار میں پیسہ ہے اور وہ پیسہ کسی نے ہمیں دینا ہے، کسی پر ہمارا قرضہ بن گیا ہے اور وہ قرضہ اس نے ادا کرنا ہے، وہ قرضہ نہیں دے پا رہا، تو وہ اپنی بائک ہمیں دے دیتا ہے کہ جی یہ بائک لے جائیں، فی الحال میرے پاس پیسے تو نہیں ہو پا رہے، تو ہم وہ جو ہمارا تجارت کا قرضہ تھا، تجارت کے پیسے اس سے ہم نے لینے تھے، کاروبار کے پیسے ہم نے اس سے وصول کرنے تھے، اس کے بدلے میں جو چیز لے کر آئے ہیں یہ بھی مال تجارت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی صورت بنتی ہے تو یہ مال تجارت بنے گا۔ یا تو ہم نے خریدتے ہوئے نیت کر لی کہ ہم اس کو بیچنے کے لیے خرید رہے ہیں، آگے سیل کریں گے، سیل کرنے کے لیے خرید رہے ہیں، یا پھر جو ہے ہم نے آ، مال تجارت سے ہی وہ چیز خریدی ہے، تو ان دو صورتوں میں یہ مال تجارت بن جائے گا اور ان پر زکوٰۃ بنے گی۔ اگر ہم نے یہ نیت کی ہے کہ کبھی اچھا ریٹ مل گیا تو بیچ دیں گے، ورنہ اپنے یوز میں آ جائے گا، کبھی نہ کبھی اپنے استعمال میں آ جائے گا، تو اس نیت سے مال تجارت نہیں بنے گا۔ اسی طرح بعض اوقات کنڈیشن یوں بنتی ہے کہ ہم نے کوئی چیز بیچنے کی نیت سے خریدی تھی، لیکن بعد میں ہماری نیت بدل گئی، مثال کے طور پہ ہم کچھ بکریاں یا گائے وغیرہ خرید کے لے آئے تھے اور خریدتے ہوئے ہماری نیت بیچنے ہی کی تھی، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ یار یہ والی گائے اور یہ والا بکرا جو ہے ہم خود ذبح کریں گے، خود جو ہے یا تو اپنے استعمال میں رکھ لیں گے، اس کو پالیں گے، اس طرح کی نیت ہم نے چینج کر لی بعد میں، خریداری کے بعد، گھر لانے کے بعد، تو اب یہ مال تجارت سے نکل گیا، اب یہ مال تجارت نہ رہا۔ اگرچہ ہم نے بعد میں پھر دوبارہ ہمیں کوئی اچھا کسٹمر لگ گیا اور ہم نے وہ گائے یا وہ بکرا جو تھا وہ بیچ دیا، یا گاڑی کی صورت لے لیں کہ ہم نے گاڑی خریدی تھی بیچنے کی نیت سے کہ چلو اس کے اچھے ریٹ ملیں گے تو آگے بیچ دوں گا، موبائل خریدا تھا آگے بیچنے کی نیت سے کہ آگے بیچ دوں گا، لیکن پھر ہمارا ذہن بنا کہ کسٹمر تو کوئی اچھا مل نہیں پا رہا، یا یہ چیزیں زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو اس کو اپنے ہی یوز میں رکھ لیتا ہوں، پھر ہم نے اپنے یوز میں رکھ لی، چند دن ہم نے اپنے یوز میں رکھی، اتنے عرصے میں ہمیں کوئی کسٹمر لگ گیا، یا ہمیں جو ہے وہ محسوس ہونے لگا کہ اس کے ہمیں ریٹ اچھے مل جائیں گے، تو ہم نے دوبارہ اس کی تجارت کی نیت کر لی، بیچنے کی نیت کر لی، تو اب چونکہ یہ مال تجارت سے نکل چکا ہے ہماری نیت کے چینج ہونے کی وجہ سے، لہٰذا اب دوبارہ یہ مال تجارت میں داخل نہیں ہوگا اور اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح مسائل کو سیکھنے سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔